الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ومعيننا ومغيثنا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد قرة عيني بك يا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين سبحان الله وأصحابه الهاديين المهديين سبحان الله وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين آمنوا أشد حبا لله سبحان الله سبحان الله. صدق الله يا العظيم جملة واہ 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي حق یا نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين سبحان اللہ نہایت ہی واجب الاحترام بانی محفل سردار محمد خان صاحب اور برادر مکرم محمد عثمان خان صاحب، دیگر معزز و محتشم سامعین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا خیال ہے کوانٹٹی کی بجائے آج مجمع کوالٹی میں بہتر ہے۔ واہ 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 نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا علی ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں تو میرے لیے بہتری کا سامان ہوگا، مجھے دعائیں مل جائیں گی۔ واہ 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 رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، اور برادر مکرم علامہ محمد آصف حجازی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ ہر اعتبار سے مجھ سے بڑے ہیں۔ 4 دن عمر میں بڑے ہونا کوئی بڑا ہونا ہائے نہیں ہائے ہوتا۔ ہائے ہائے کیا جملہ ہے
فرمایا اگر تمہارے باپ، اور لفظ اب جو ہے یہ عربی میں صرف باپ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے عربی، یہ دادا کے لیے، پردادا کے لیے اور اس سے اوپر ساری نسل کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ فرمایا محبوب فرما دیجئے اگر تمہارے باپ اور ان سے اوپر والی ساری نسل، وَأَبْنَاءَكُمْ اور تمہارے بیٹے، اور اسی طرح لفظ ابن جو ہے یہ صرف بیٹے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس سے مراد پوتا بھی ہو سکتا ہے، پڑپوتا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے نیچے والی ساری نسل۔ فرمایا اگر تمہارے باپ اور ان سے اوپر والی ساری نسل اور تمہارے بیٹے اور ان سے نیچے والی ساری نسل، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وہ خونی رشتہ میں بھائی ہوں یا وہ مذہبی رشتے میں بھائی ہوں، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری عورتیں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے سارے رشتہ دار۔ واہ واہ واہ۔ تو رب ذوالجلال نے ایک طرح سے اس آیہ کریمہ میں انسان کے جتنے رشتے ہو سکتے ہیں وہ سارے گنوائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمہارے باپ اور ان سے اوپر والی ساری نسل، تمہارے بیٹے اور ان سے نیچے والی ساری نسل، تمہارے ہر طرح کے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے ہر طرح کے رشتہ دار۔ جیتے رہو سبحان اللہ مرشد۔ غرض ہر وہ رشتہ جس کے ساتھ انسان کا کسی نہ کسی طریقے سے لنک ہو سکتا ہے، اس کو رب ذوالجلال نے گنوا کے آگے کیا فرمایا؟ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور پھر مال و منال، انسان کو بڑا حرص اور ہوس ہوتا ہے اور بڑی محنت سے کماتا ہے، اور اس کے کھو جانے کا، نقصان کا ہمیشہ ڈر رہتا ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ کاروبار اور تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے، خدشہ رہتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے محلات، کوٹھیاں، گھر جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو۔ تو دیکھیے انسان کے قلبی تعلق کے جتنے رشتے ہو سکتے تھے، اور انسان کا قلبی میلان اس دنیا میں جدھر جدھر جا سکتا ہے، کیا بات ہے قبلہ، وہ ساری چیزیں رب ذوالجلال نے گنوائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ تمہارے باپ اور ان سے اوپر ساری نسل، تمہارے بیٹے اور ان سے نیچے والی ساری نسل، تمہارے ہر طرح کے بھائی، تمہارے ہر طرح کے رشتہ دار، تمہاری عورتیں اور بیویاں، فرمایا تمہارا مال و منال، تمہارا کاروبار اور تجارت، تمہارے محلات اور کوٹھیاں اور گھر، جتنی چیزیں اس دنیا میں انسان پسند کرتا ہے ساری شمار کر کے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اگر یہ سارے رشتے، یہ سارے ناطے مل کر یا ان میں سے کوئی ایک ناطا یا رشتہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہونے لگا، زیادہ محبوب ہونے لگا، قلبی میلان ان سارے ملا کر رشتوں یا ان میں سے کسی ایک چیز کی طرف قلبی میلان زیادہ ہونے لگا، قلبی رجحان زیادہ ہونے لگا، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو کیا فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر زیادہ پسند ہیں تو پھر انتظار کرو، اللہ رب العزت کا عذاب تمہیں آنے والا۔ اللہ اللہ اللہ۔ امر کا ایک معنی عذاب بھی، اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ۔ واہ 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 واہ۔ یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، انہیں خونی رشتوں سے اتنا پیار نہیں ہوتا، انہیں مال اور کاروبار سے اتنا پیار نہیں ہوتا،
انہیں محلات اور سرام سے اتنا پیار نہیں ہوتا. اشد حبا للہ، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. ہائے 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 سبحان اللہ. بابا جی اب تکلیف نہیں کریں گے، اب باتیں سنیں گے، صرف اب دعا لیں گے. کیا بات. سبحان سلامت اللہ. رہو. تو فرمایا ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ ٹوٹ کر شدید محبت کرتے ہیں. واہ واہ واہ. تشدد. واہ واہ. اقبال کہتا ہے نا، تازہ میرے ضمیر میں مارکا کہن ہوا، دادا میرے ضمیر میں تازہ میرے ضمیر میں مارکا کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. اور اس سے آگے اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اقبال کہتا ہے من بندہ آزادم، من بندہ آزادم، عشق است امام من، ہائے عقل است غلام من. ہائے. غلام. اقبال کہتا ہے میں اللہ کا آزاد بندہ ہوں، اور مجھے آزادی کب سے ملی؟ میں آزادی مارچ کی بات نہیں کر رہا، اقبال کی آزادی کی بات کر رہا ہوں. اقبال کہتا ہے کہ مجھے آزادی یہ کیسے ملی؟ جیتے رہو. تو کہتا جب سے میں نے عشق کو اپنا امام اور عقل کو اپنا غلام بنایا ہے، واہ واہ. تب سے میں اللہ کا آزاد بندہ بنا. واہ واہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان والے اس سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. واہ واہ. اللہ جی نام. اچھا جناب، آپ نے یہ عشق کا لفظ کہاں سے لے لیا؟ واہ 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 واہ. تو سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ قلبی تعلق اختیار میں ہو کہ جب چاہا استوار کر لیا، جب چاہا ناتا توڑ لیا، اسے محبت کہتے ہیں. اور جب یہ قلبی تعلق انسان کے اختیار سے باہر ہو جائے، اب چاہتے ہوئے بھی کسی کو نہ چھوڑ سکے، اسے عشق ہے. واہ 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 واہ. کیا کہتے کیا کہتے. سلامت رہو. سلامت رہو قبلہ. میرے والد گرامی ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، اور میں کسی مجلس میں یہ جملہ بولا کرتا ہوں. واہ. آپ سے کسی نے پوچھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں فرق کیا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری. عشق مجازی اور عشق حقیقی میں فرق کیا ہے؟ بزرگ بیٹھے ہیں. تو ایک ہی جملہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس پیار میں رقیب اچھا لگے یہ عشق حقیقی ہے، اور جس محبت میں رقیب برا لگے، اچھا نہ لگے، یہ عشق مجازی ہے. بھائی عشق حقیقی میں عاشق کب چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا کوئی اور چاہنے والا ہے، اسے تو ہر اس چیز سے پیار ہوتا ہے جو محبوب سے پیار کرتی ہے. تو عشق حقیقی میں ہمیشہ عاشق کو رقیب سے بھی پیار ہوتا ہے. کیا کہنے. تو فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس سے ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں. حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ محبت کیا ہے؟ جی. من ہوا محبت. محبت کیا ہے جی. تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں استقلال الکثیر من نفسک و استکثار القلیل من حبیبک. واہ 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 واہ. حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب پر سب کچھ کلی جھلی تن من دھن سب کچھ جلا دے، سب کچھ قربان کر دے، اور جب کچھ نہ بچے سب کچھ لٹا کے قربان کر کے
جب پاس کچھ نہ بچے، اب محبوب کے انتظار میں بیٹھا ہو اور وہ یوں گزرتے ہوئے ایک ترچھی نگاہ سے دیکھ لے تو اسے بہت بڑا انعام تصور کرے، اسے محبت کہتے ہیں۔ واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے کہ سب کچھ کر کے بھی، سب کچھ لوٹا کے بھی تصور یہ کرے کہ میں نے تو محبوب کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، واہ 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 ہائے 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 اور محبوب ایک ترچھی نگاہ ڈال دے تو اسے بہت بڑی نعمت تصور کیا بات ہے کیا بات ہے شاہ جی، کہیں سلامت واہ رہو واہ حیاتیاں واہ واہ اب محبت ہوتی کیسے ہے؟ واہ ہر بات کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوتا ہے نا۔ جی تو محبت کے تین اسباب ہیں، کیا کہنے رفا فرماتے ہیں محبت کے 3 اسباب تین اسباب ہیں، حسن صورت، جی حسن سیرت، اور نمبر 3 کسی کا کسی پر احسان۔ واہ نال نال پنجابی بھی لئی چلیں گے، میں اگلے دن حجازی صاحب فرماندے سن کہ میں تو پنجابی یہ کر لینا یار، میں کہ میرا تسلسل نہیں بنتا، کوشش بڑی کرنا۔ واہ محبت کا پہلا سبب حسن صورت ہے، یعنی کوئی ڈاڈا سونا ہوئے، ہائے بڑا سونا ہوئے حسین و جمیل، واہ تو بندے کی نگاہ بڑے پہ کرے حسن و جمال پہ، ہائے تکتا رہ جائے، واہ 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 تو پھر آنکھ واپس نہ ہٹا سکے، ہائے ہائے وہی دل کا سودا ہو جائے۔ کوئی اتنا خوبصورت ہو واہ کہ جسے دیکھے بغیر رہ نہ سکے، پھر بندہ رہ نہ سکے، ایک نگاہ پڑے ہائے ہائے پھر زندگی بھر تڑپتا رہے۔ ہائے ہائے اس کائنات میں میرے آقا سے زیادہ حسین ہائے ہائے واہ 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 آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مقدس میں جی اہل ایمان کے 3 گروہ تھے، 3 جماعتیں تھیں، یا تو صحابہ کرام، یا اہل بیت اطہار، یا ازواج مطہرات، جی کوئی چوتھا تو نہیں تھا نا۔ واہ 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 جتنے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں اہل ایمان تھے، یا تو وہ صحابیات اور صحابہ کرام تھے، یا اہل بیت اطہار تھے، یا ازواج مطہرات تھیں، آئیے جنہوں نے اپنی ظاہری آنکھ سے بھی دیکھا ہائے بات اور باطنی آنکھ سے بھی دیکھا، ذرا ان سے تو گواہی لے کیا بات لیں۔ ہے؟ جیسا ان نے 14ویں صدی دے ویکھیا ہی نہیں، ہائے اس کو پوچھنا کی، ہائے ہائے جنہوں نے اپنی ظاہری آنکھ سے میرے آقا کی زیارت واہ واہ کی، واہ۔ ذرا ان سے تو پوچھ کے دیکھیں اس کائنات میں میرے آقا جیسا بھی کوئی حسین ہو۔ واہ 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 کیا بات ہے، جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کسے پوچھیا ہائے کہ مصطفیٰ تو سونا بھی کوئی دیکھے، ہائے اللہ تو فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ مصطفیٰ کریم کی بات کرتے ہو، دیکھنے والا ابو ہریرہ ہو، چہرہ مصطفیٰ کریم کا ہو، پھر آقا کا ہنسی کوئی، آقا جیسا ہنسی کوئی کیسے نظر آئے؟ فرمایا میں نے مصطفیٰ جیسا کائنات میں ہنسی کوئی نہیں دیکھا۔ اور بات یاد رکھیں، یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا، ان کا دیکھنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ عام لوگ اور طریقے سے دیکھتے ہیں، عاشق محبوب کو اور طریقے سے دیکھتا ہے۔ عاشق محبوب کو ہر کیفیت میں دیکھتا ہے، تو ابو ہریرہ نے بھی ہر کیفیت میں مصطفیٰ کو دیکھا، میرے آقا کو مسکراتے بھی دیکھا، سنجیدگی کی کیفیت میں بھی دیکھا، تو پھر دونوں کیفیات بیان کر دی۔ فرمایا کأن الشمس تجری فی وجہہ، جب میرے آقا سنجیدگی کے عالم میں جلوہ گر ہوتے تو محسوس ہوتا تھا کہ یہ مشرق سے نکلنے والا سورج میرے آقا کے چہرہ انور سے حسن کی خیرات لے کے دور یہ چہرہ مصطفیٰ سے خیرات حسن کی خیرات لے کے دور ہو رہا ہے، منتا بن کے کھڑا ہے کہ خیرات ملے تو کائنات اسی پر روشنی بکھیروں۔
وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ فِي الْجُدُرِ، فرمایا جب مصطفیٰ تبسم فرماتے، دہک فرماتے اور دندان مبارک نظر آتے تو فرمایا پھر کیا سما ہوتا؟ يَتَلَأْلَأُ فِي الْجُدُرِ، ایسے محسوس ہوتا تھا کالی رات میں دیوار پر موتی جڑے ہوئے چمک رہے۔ سبحان اللہ سبحان کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ردائے لالا و گل پردہ مہو انجم، لال گول پردہ انہیں شعری شوق ہے وہ، ردائے لالا و گل پردہ مہو انجم، ادھر ادھر وہ چھپے ہیں عجیب عالم، شاباش واہ 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 ادھر ادھر وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے صدقے واہ 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 اللہ واہ واہ یا رسول اللہ بس مجھے ایسی کوانٹٹی چاہیے مل جائے۔ واہ 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلامت رہو صحیح ریڈی حیاتی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گواہی آ گئی، جی اب حضرت عائشہ صدیقہ سے نہ پوچھ لیں، سبحان اللہ واہ 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 ذرا ان سے نہ پوچھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کسی نے پوچھ لیا کہ مصطفیٰ کتنے حسین ہیں تو فرماتی ہیں ایک دور تھا یوسف میں مصر میں یوسف علیہ السلام ہوئے اور کوئی زلیخا ان پہ عاشق ہوئی تھی، ہائے 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 فرماتی ہیں لبا فی زلیخا تھا لو رئین جبینہ لآثرن بقتل القلوب علی الیدین، فرمایا زلیخا عاشق ہوئی تھی یوسف علیہ السلام پر، واقعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن ریلیونٹ ہے تو اس لیے میں تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی زلیخا، اب سہیلیاں تانے دیتی ہیں کہ اپنے ہاتھ سے خریدے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مائی اٹی لے کے آئی تھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے، ہائے تو کسی نے کہا کہ ادھر شہزادی خریدنے کو کھڑی ہے، زلیخا آباد شہزادی خریدنے کو کھڑی ہے، تو اس اٹی سے یوسف کو خریدے گی؟ اس نے کہا مجھے یہ تو پتا ہے کہ یوسف تو مولے اٹی تو ہو نہیں سکتی پر ایک گل تو ہو سی نا کل جیرے یوسف دے عاشقہ دی لسٹ لگ سی نا تو بیچ خریدارہ نے میرا بھی نام تو زلیخا عاشق ہو گئی، اب سہیلیاں تانے دیتی ہیں کہ خریدے ہوئے غلام پہ عاشق ہو گئی۔ ایک صوفی منش درویش انسان کے پاس گئی، صوفی کے پاس صوفی کے پاس شکر ہے وہ کسی مفتی کے پاس نہیں گئی تو اس نے کہنا تھا حرام ہے، میرا دیکھنا ہی حرام ہے، غیر محرم تھا یوسف، تو نے دیکھا کیوں؟ صوفی کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ سائیں نہ یوسف کو دیکھے بغیر رہ سکتی ہوں نہ سہیلیوں کے تانے سہ سکتی ہوں، واہ 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 کیا جملہ ہے، کوئی درمیانی راستہ بتائیں کیا بات ہے، کہ ان کے تانوں سے بھی بچ جاؤں یوسف کا دامن بھی نہ چھوٹے۔ واہ واہ تو بابا جی صوفی سن نہ ہوا کہ یہ بھی کوئی اوکھا کام ہے، ہائے جڑا تو تکیا نہ نو تکا، جو تو نے تکا ہے وہ انہیں بھی تکا دے۔ ہائے ہائے اب جاتی ہے یوسف علیہ السلام کے پاس، سونا جو میرا ظرف تھا میں نے کیا، ہائے پر آپ تو کریم ہیں نا، کریم ابن کریم ہیں، کرم فرمائیں کیا چاہتی ہے؟ حضور ایک دفعہ وہ میرے گھر والی گلی ہے نا اس سے ایک دفعہ نقاب پلٹ کے گزر جائے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حیاتیاں اب سہیلیوں کو جمع کیا، جی آگے پھل رکھ دیے، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، ہاتھوں میں چھریاں دے دیں، مولوی جہاں بھی ترجمے میں خیانت سے نہ گئے، ہاتھوں میں چھریاں دے دیں
اور یوسف علیہ السلام کہا بھئی ابھی نہیں کاٹ رہے پھل، جب میں کہوں گی تب کاٹنے۔ اب یوسف علیہ السلام جب گزرے، نقاب پلٹا، یوں ایک جھلک پڑی، کہا چلیں چھڑیاں چلائیں۔ اب قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن، انگلیاں نہیں ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ عربی میں انگلی کو سبن کہتے ہیں اور اس کی جمع اصابعن ہے، یہ یدن کی جمع ایدن ہے۔ قطعنا ایدیہن، بس یوسف کی جھلک پڑی، ہاتھ کٹ گئے، خون بہ گئے۔ اچھا بندہ کتنی کنسنٹریشن میں بیٹھا ہو، کتنی توجہ میں انہماک میں بیٹھا ہو، پاؤں میں کانٹا بھی چبھے نا، وہ کنسٹرکشن اپنا توجہ نہیں رہتی۔ کیا بات ہے، دیہات کپے پہ خیال بٹ جاتا ہے، جی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ یار اپنے ہاتھوں سے کوئی اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھے، ادھر خون بہ رہا ہو، ادھر کہہ رہا ہو قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، ہوش نہیں ہاتھ کٹنے کا، اس پہ ایسے فریفتہ ہوئی کہ اللہ کی قسم ما ھذا بشرا۔ ایڈا میرے استاد کریم فرمایا جیسے مولانا عبدالرشید صاحب، اردو کا ترجمہ تو یہ ہے نا کہ ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ استاد فرمانے سن وہ آدیاں سن اللہ دی قسم ایڈا سونا بندہ نہیں ہو سکتا، حاشا للہ ما ھذا بشرا، وہ اللہ دی سوئے ایڈا سونا بندہ نہیں ہو سکتا، ایڈا سونا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رحمت فرمائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ تھے تو بشر، جی پھر رب نے کیوں فرمایا ما ھذا بشرا، بشری تھے، اور رب نے بھی کہہ دیا ما ھذا بشرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیار کی جو ادائیں ہیں نا، وہ جیسے بھی ہوں رب کو پسند ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اب ہوا کیا، اب ہوا کیا، ہاتھ کٹ گئے۔ اچھا مولوی غلام رسول مہر ایک لاہور دا شاعر ہویا ہے، تو میں بچپن لا دو دا ہکو شعر آؤں گا، پر شعر ایڈا کم دا ہے کہ شاید میں تھے وہ ہکو ہی کافی ہو۔ اس نے یوسف زلیخا لکھی ہے، مولوی غلام رسول مہر نے میاں محمد بخش کی طرز پہ، سیف الملوک کی طرز پہ لکھی ہے۔ اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ یوسف علیہ السلام، حسن یوسف پہ، یوسف علیہ السلام کے دور میں جب قحط آیا نا، اب غلہ نہیں ہے، اب یوسف علیہ السلام تھے نا، آج کے دور کے حکمران تو نہیں تھے، عوام کی فکر ہے کہ یہ غلہ لینے آئیں گے، غلہ نہیں ہوگا تو کیا کریں گے، اب کی مولا قحط ہے، غلہ نہیں، اب کیا کروں۔ جواب ملا یوسف تینوں پتہ نہیں تینوں کیڑا سونا بنایا ہے، جھلک وکھا، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے قبلہ سلام، تینوں پتہ نہیں ایسا تینوں کیڑا سونا بنا چھڑیا ہے، یہ چہرے پہ نقاب ڈال لے، جو بھوکا غلہ لینے آئے، بس نقاب پلٹ کے ایک دفعہ اسے جھلک دکھا دینا، 3 مہینے تک بھوک نہیں لگے گی، 3 مہینے تک 3 مہینے تک بھوک نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی۔ تو مولوی غلام رسول میں پلٹے آنا قصہ یوسف اور زلیخا لکھ دیا ادھر خیال کرتے ہیں نا، اس نے مصطفیٰ کہتا 3 مہینے خلقت رجی، 3 مہینے 3 مہینے خلقت رجی، ویکھ یوسف کی نانی جنہ ڈٹھا محمد عربی، رج گئے دو ہی جہانی، صدقے واہ واہ واہ، دو ہی جہانی، جسے ایک جھلک میرے آقا کی نصیب ہو گئی، دونوں جہانوں میں بھوت مٹ گئے۔ سبحان اللہ، کیا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ زلیخا نے حسن یوسف پہ جب حسن یوسف کو آشکار کیا
تو سہیلیوں کی انگلیاں کٹ گئی. اگر حسن مصطفیٰ آشکار ہوتا تو اپنے ہاتھ سے اپنا کلیجہ کاٹ ڈالا. ہائے 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 واہ ہائے ہزاروں طور بن جاتے. واہ واہ واہ. اچھا تیسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جماعت اہل بیت کی ہے. سبحان اللہ. اللہ واہ 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 بات زیادہ لمبی نہ ہوتی چلی جائے. تو مولا علی اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں؟ واہ بھائی واہ سرکردہ. واہ واہ بھائی سچی گل ہے جتھے علی دا نام نہ لگیا ساڈا من نہیں. واہ 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 واہ. میرے آقا نے جو فرمایا محفل سونی ہو ہی نہیں سکتی جیسے علی دا نام نہ ہو. ہائے ہائے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اور اگر اپنی مجالس سونیاں کرنا چاہتے ہو مزین کرنا چاہتے ہو تو علی علی ضرور کریا کرو. واہ 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 نعرے تکبیر. نعرے رسالہ. نعرے حیدری. حیدری. اچھا مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ مصطفیٰ کریم کیسے حسین سے؟ واہ واہ. اب علی سے پوچھا ہے تو جواب بھی سن لیجیے. واہ واہ. فرمایا لم ورا مثلہ قبلہ ولا بعدہ. اے علی کو پوچھا ہے نا کہ مصطفیٰ کے دے سونے سن تو نہ اس تو ہونا تو پہلے کوئی سونا ویکھے نہ ہونا تو بعد. کیا کہنے کی بلا حیاتیاں. سبحان اللہ. اسباب محبت میں سے دوسرا سبب ہوتا ہے حسن سیرت. جی سبحان اللہ. میں بات سمجھانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں کوئی سونا نہ ہوئے نا. جی. میرے آقا جیسا سونا تو کوئی نہیں نا. کوئی نہیں. لیکن اگر دنیا کوئی سونا نامی ہوئے نا تو دا سیرت و کردار اچھا ہوئے. اے بزرگاں نے میں نے گال سنانی سوکھی ہے. اے جب جنریشن تک یہ سمجھے گی کردار نہیں. ہائے. اگر اس کا کردار اور سیرت اچھی ہو ظاہری حسن و جمال نہ بھی ہو تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے. واہ واہ کوئی شک. تو یار ان کے سیرت و کردار کا کیا کیا کہنا. کہنے. واہ واہ. ہائے ان کی حیات طیبہ کے ایک ایک لمحے کی رب ذوالجلال قسمیں اٹھائے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. سونا کوئی اعلان نبوت تو بعد علی گل نہیں. ہائے صرف اعلان نبوت سے پہلے 40 سال نہیں. محبوب آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کے مسالے با کمال تک آپ کی حیات طیبہ کے ایک ایک لمحے کی قسم. ہائے 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 اللہ. حیاتیاں. یار ایسی پاکیزہ سیرت و کردار کائنات میں کہاں مل سکتا ہے جن کے سیرت و کردار کے ایک ایک لمحے کی رب ذوالجلال قسم اٹھائے. حیاتیاں. سبحان اللہ. تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا واہ. تیری خلق کو رب نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شفا. تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. تیرے خالق کی حسن و ادا کی قسم. واہ واہ. کیا جمع. ہائے 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 واہ 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 ہائے ہائے. اور پھر کسی نے پوچھ لیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اخلاق مصطفیٰ کیا ہے. کہنے لگیں قرآن نہیں پڑھا. کان خلقہ والقرآن. اور قرآن سارا اخلاق مصطفیٰ کا نام ہے. کیا بات ہے قبلہ. اور سچی بات ہے جب قرآن کی پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی. جی. قرآن کیا ہے؟ واہ. قرآن اللہ کا کلام. کلام ہے. اللہ کا کلام ہے. اور کسی کا کلام اس کی صفت ہوا کرتا ہے. بے شک. کیا کہنے. کسی کا کلام اس کی صفت. یا صاحب کو تو میں سبق سنا رہا ہوں نا آپ سے بات کر رہا ہوں. قرآن اللہ کا کلام ہے اور کسی کا کلام اس کی صفت ہوا کرتا ہے. جی. اب کلام مجید جو ہے اللہ کی صفت ہے. جی. اس پر قدیم علماء کا اختلاف بھی رہا. جی. بعض مخلوق کہتے رہے لیکن بہرحال اللہ کی صفت ہے. جی. اب ہوا کیا پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی. جی. اقرأ بسم ربک الذی خلق ما لم یعلم تک. ادھر پہلی قرآن کی آیت نازل ہوئی. پہلی صفت
اب قرآن ایک ایک آیت یا چند آیات اللہ رب العزت کی صفات کی صورت میں قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتا رہا. جیسے جیسے نازل ہوتا رہا صفات الہیہ غالب ہوتی چلی گئیں، صفات بشریہ مغلوب ہوتی چلی گئیں. بالآخر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آخری آیت ادھر نازل ہوئی، ادھر جملہ صفات الہیہ کا رنگ چڑھ گیا، اب جملہ صفات بشری مغلوب ہو گئی. واہ 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 واہ. صفات الہیہ کا رنگ چڑھ گیا تو فرمایا کر دینا اعلان من رآنی فقد رأى الحق. اب جس نے مجھے دیکھا وہ یہ نہ کہے کہ میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. نہیں، جس حال میں جس کیفیت میں مجھے دیکھا، دیکھے مجھے اور تصور یہ کرے کہ خدا کو دیکھا. جن کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے، ان کے سیرت و کردار جیسا کائنات میں کہاں کسی کا سیرت و کردار. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. اگر ملنا خدا سے ہے تو پھر ڈھونڈو محمد کو. جہاں پر مصطفیٰ ہوں گے وہیں پر ہی خدا ہوگا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے صاحب، زندہ باد. سبحان اللہ. تیسری بات، تیسرا سبب، کوئی سونا نہ ہوگی، کام بھی چنگے نہ ہوں گے، کسے اوکھے ویلے کسے تے کوئی احسان کر چھڑے. میں سمجھانے کی خاطر میرے آقا جیسا سیرت و کردار دی کائنات میں کسی کا نہیں. حسن مصطفیٰ کی ایک جھلک ساری کائنات تخلیق ہوئی، مگر بات سمجھانے کی خاطر کوئی سونا بھی نہ ہوگی، کام بھی چنگے نہ ہوں، سیرت و کردار بھی چنگا نہ ہوگی، لیکن کسے برے وقت چنگا کر چھڑے، کسے تے احسان کر چھڑے. ایک گل یاد رکھنی، جس تے احسان کرے نا وہ ہوئے باضمیر. ہے نا ضمیر بھی. جس پر احسان کیا ہو وہ باضمیر ہو. سارے کائنات اور شخص کو برا کہے وہ آنکھیں گا نہیں. میرا محسن ساری کائنات کے ساتھ اس کا جو بھی تعلق ہو اور مجھ پر تو اس نے احسان کیا نا، میرا تو محسن یار. کیا دنیا کے چھوٹے چھوٹے احسان جتلانے، اور کوئی انسان کسی انسان پر احسان کر ہی کیا سکتا ہے. رب ذوالجلال فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اوے میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، تم نے اپنے رسول کو بھیجا، مولا رسول کو بھیجا. 313 رسول بھیجے، کسی کا احسان نہیں. میں بھیجے، کوئی شفیع تھا، کوئی خلیل تھا، کوئی ذبیح تھا، کوئی مسیح تھا، پر محبوب حبیب کوئی نہیں تھا. کوئی کسی نو محبوب دے چھڑے احسان ہی کوئی نہیں. اس کائنات میں کسی کو کسی سے مجازی محبت بھی ہو تو سب کو دلکا دیتا ہے. اور میاں محمد صاحب نے فرمایا نا، بامیں سونے ملن ہزارہ اسا نہیں یار بٹھا. کوئی محبوب کسی کو نہیں دیتا. یہ رب ذوالجلال کا امت محمدیہ پر احسان ہی نہیں کہ جس سے خود پیار کرتا تھا وہ ہمیں عطا کرتا. کیا بات ہے قبلہ، سلامت رہو. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اللہم زد فضل. اچھا، اسباب محبت تو ہو گئے جی. ایسے اجازت صاحب ایک گل کر دینا میرے ذہن میں آ گئی. مولانا روم نے ایک حکایت بیان کی. کیا کہنے، میں ایسی باتیں کیے بغیر رہ نہیں سکتا. میرا اپنا مزاج ہے، کسی کو اگر پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ وہ گلنے سڑنے والا سامان تھوڑا ہوتا ہے. نیس کے ریٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں. کیا فرماتے یہ محبت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے یار. جی. مولانا روم فرماتے ہیں
کہ ایک دن مجنوں کھڑا تھا، ہائے ہائے اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت ایک شخص کے گلے میں پٹا ڈال کے ہاں اسے ریچھ بنا کے گلیوں میں پھرا رہی ہے۔ ہائے ایسا تھوڑی واسطے اسے ریچھ بنا کے گلیوں میں پھرا رہی ہے۔ یہ جیسے عام دیہاتوں میں آج کل بھی ریچھ لے کے آتے ہیں اور خیرات لیتے ہیں۔ کلندر والے تو مجنوں نے کہا اس عورت سے کہ یہ کیا کر رکھا ہے اور اس کے گلے میں پٹا کیسے ڈال لیا؟ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ میں نے اپنی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، ہائے ہائے مجھ سے پیار کرتا تھا، تو میں نے کہا کہ اگر پیار کرتا ہے نہ تو کھانے کو میرے گھر میں کچھ نہیں، نہ کچھ تیرے گھر میں ہے، تو ایسا کرتے ہیں میں تجھے اپنا ریچھ بنا لیتی ہوں، گلے میں پٹا ڈال لیتی ہوں، ایک ایک دروازے پہ سوال کروں گی، شام کو جتنی خیرات اکٹھی ہوگی آدھی تو لے جانا آدھی میں لے جاؤں۔ کل سمجھ آئیے؟ مجنوں تڑپا، اس نے کہا کچا ہے پیار ہو، اقبال نے کہا ہو مصلحت آمیز تو ابھی خام ہے۔ یہ پیار میں آپ مصلحتیں تلاش کریں نا تو ابھی پکا نہیں ہوا، خام ہے۔ کیسے کیوں؟ اس نے کہا اس مائی سے چھوڑ اس کو، یہ نادان اس پیار کی وادی کا باسی نہیں، اسے کیا خبر کہ پیار کیا ہوتا ہے؟ نکال پٹا اس نکمے کا گل اور میرا گلے میں پٹا ڈال، صبح سے شام تک مجھے جہاں چاہے گلیاں پھرانا، جس دروازے پہ چاہے خیرات لینا، شام کو ساری خیرات تو لے جانا۔ اس نے کہا تیرا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا شام کے وقت ایک دفعہ لیلا کے دروازے سے لے کے گزر جانا، خیرات۔ مجنوں لیلا سے اتنا پیار کرتا تھا، کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ کے احسان بھول گئے۔ کیا بات ہے، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ہائے 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 عرض کر رہا ہائے تھا ہائے 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 کہ محبت کے 3 سبب ہوتے ہیں، جی میں نے عرض کر دیے۔ جی اچھا محبت ہو گئی، ہو گئی، کسی سبب سے بھی ہوئی، جی ہو گئی، مگر کسی چیز کی کوئی علامت بھی تو ہوتی ہے نا۔ جی سمٹم، واہ اگرچہ محبت غیر مرئی چیز ہے جی، لیکن کوئی علامت بھی تو ہونی چاہیے، کو پتہ بھی تو چلے نا کہ اسے وہی ہے کسی کہ سے نہیں؟ پیار ہے۔ واہ واہ، تو صوفیاء فرماتے ہیں محبت کی 4 علامات ہیں، واہ 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 واہ، محبت کی 4 علامات، 4 علامات ہیں۔ فرمایا پہلی علامت ذکر محبوب، واہ، سبحان اللہ۔ جس سے پیار ہو اس کا ذکر کرے، اس کا ذکر ہمیشہ عاشق کی زبان کا ورد رہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا من احب شیئا اکثر من ذکرہ، جی جس سے پیار ہو نا اس کی زبان ہمیشہ محبوب کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ تر رہتی ہے، حیاتیاں، اچھا دنیا میں پیار کے قصے سنے ہوں گے جی جالی صاحب، یہ مصطفیٰ اور خدا کا کوئی نرالا ہی پیار ہے۔ اللہ، اس کا ایک اپنا ذکر ہے، ایک اس کے حبیب کا ذکر ہے۔ خدا کا ذکر کیا ہے؟ نماز پڑھو، جی روزہ رکھو، حج کرو۔ مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے؟ درود پڑھو۔ واہ، اور تھوڑی ونڈ کرنی، جی جی، اس نے کہا میرا ذکر ہے نماز پڑھنا، میرا ذکر ہے روزہ رکھنا، میرا ذکر ہے زکوٰۃ ادا کرنا، میرا ذکر ہے۔ تو فرمایا جتنے بھی میرے ذکر ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ کسی نہ کسی شکل میں مقید ہیں۔ جی قید لگی ہے، کوئی وقت میں مقید، کوئی حیات میں مقید، ہائے ہائے ہائے، کوئی کیفیت میں مقید، کوئی مقدار میں مقید۔ وہ کیسے؟ فرمایا ذرا ظہر کی نماز عصر کے وقت ادا کر کے دکھائیں نا۔ کوئی نہ، واہ واہ واہ، ظہر کی نماز ہے، ایک وقت مقرر ہے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت، عصر کے وقت قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ واہ، فجر کی نماز
مغرب کے وقت قضا ہوگی ادا، پھر حایت ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعدہ ہے، تشہد ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، حیات ہے، روزہ ہے۔ اچھا جب رمضان آتا ہے نا تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اللہ ٹیسٹ ہے پڑے ہوتے ہیں۔ میدا کمزور ہے جی، مجھے جی بلڈ پریشر ہے جی، مجھے شوگر ہے جی، مجھے فلاں ہے جی، مجھے فلاں ہے۔ ذرا بتائیے کوئی ڈاکٹر کی بات سچی ہو سکتی ہے یا میرے مصطفیٰ کریم کی بات سچی ہے؟ اللہ مصطفیٰ میرے آقا نے جو فرمایا روزہ تمہارے جسم کی زکوٰۃ ہے، جی جو رب تمہیں 11 مہینے پابندی نہیں لگاتا، جس وقت چاہے کھاؤ، کوئی موت آنے لگی ہے 8-10 گھنٹے رکنے کی؟ آ بھی گئی تو مگر اگر مولوی صاحب سے فتویٰ پوچھے، مولوی صاحب مریض ہوں، اگر مہربانی کریں، فتوے آج کل بکتے ہیں۔ اللہ ہائے 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 آج ہائے قرآن والوں کو سب سے زیادہ پتہ ہے کیسے بکتے ہیں۔ ہاں ہاں ہائے خدا نہ آئے تو ناممکن، یہیں کچھ بھی نہیں واللہ، دکھا پیسہ لگا بولی یہاں ایمان بکتے ہیں۔ اچھا اب مفتی صاحب سے ذرا فتویٰ لیں گا جا کے، حضرت دن کو گرمی بہت ہوتی ہے تو میں رات کو روزہ رکھ لیا کروں۔ اللہ وہ کہے گا نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ جی اچھا مولوی صاحب مشکل ہے، دن کو تو نہیں رکھ سکتا، اچھا آپ مہربانی فرما دیں، فتویٰ دے دیں، یہ جون جولائی اور مئی کے جو روزے ہیں میں یہ دسمبر اور جنوری میں رکھ لوں؟ وہ کہے گا جناب رکھ تو لیں گے لیکن قضا ہوں گے، ادا نہیں۔ جی اچھا جناب یہ حج پہ رش بڑا ہوتا ہے، کوئی 32-40 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، تو کمزور ہوں، نحیف ہوں، بوڑھا ہوں، اگر آپ فتویٰ صادر فرما دیں کہ میں سفر میں جا کے حج کر لوں، ہاں محرم سفر محرم میں جا کے حج کر لوں، کہ نہیں آپ ذی الحج کے بھی دوسرے دنوں میں حج نہیں کر سکتے، جی کوئی مخصوص دن ہے جن میں حج کرنا ہے۔ فرمایا محبوب میری جتنی عبادات ہیں مقید ہیں، وقت نکل گیا، نہیں ہو حایت پوری نہ ہوئی، مقدار پوری نہ ہوئی، اجر نہیں ملے گا پورا۔ اللہ پر تیرا جو ذکر ہے نا یہ کبھی قضا نہیں ہوگا، ہائے ہائے تیرا ذکر کبھی قضا نہیں ہوگا، اور تیرا ذکر کے لیے کوئی حیات کی قید کسی وقت بھی قید نہیں۔ ملا کو کیا خبر، حبیب تیرا کوئی ذکر آذان سے پہلے کرے تب بھی جائز، آذان کے بعد کرے تب بھی جائز، بلکہ آذان میں تیرا نام نہ لے آذان ہی نہیں ہوتی۔ تیرا ذکر نماز سے پہلے کرے تب بھی جائز، نماز کے بعد کرے تب بھی جائز، پر نماز کے اندر نہ کرے تب بھی نہیں ہوتی۔ تو حبیب تیرا وہ ذکر ہے جس کو میں نے ہر قید سے آزاد رکھا ہے۔ اور پھر دوسری بات، نماز ہم پڑھتے ہیں نا، جی وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا جی، نماز ہم پڑھتے ہیں نا، میں پوری کر کے چھٹی کرنی، نماز ہم پڑھتے ہیں نا، 50 منٹ اور کرنی ہے جی، نماز پڑھتے ہیں، آپ کسی کی مزدوری کرتے ہوں، واہ ڈیلی بیجز پہ کرتے ہوں یا مہینہ بعد تنخواہ ملنی ہو، تو بتائیے نا ذرا جب تنخواہ لینے کا وقت آتا ہے تو کس کا خیال ذہن میں آتا ہے؟ واہ اس مالک کا جس کا کام کر رہے ہیں نا، جی وہ نماز بھی ایک مزدوری ہے۔ جی شروع کی اللہ اکبر، قیام کیا، رکوع کیا، قعدہ و تشہد کیا، سجود کیے، اب مانگنے کا وقت آیا ہے۔
اب مزدوری کا اجر اور صلہ لینے کا وقت آیا ہے، التحیات، تو کس کا خیال ذہن میں آنا چاہیے؟ واہ واہ التحیات میں نماز نہیں ختم جی، واہ واہ، جس کا ذہن میں خیال آنا چاہیے وہ خدا کی عبادت کی ہے، خدا سے مانگنا ہے، خدا سے تو خدا ہی کا خیال آنا چاہیے، مگر وہ کیا کہتا ہے؟ کہو اللہم صلی علی محمد ہائے 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 وعلی آل محمد۔ ہائے لینا رب سے ہے، پکارنا مصطفیٰ کو ہے، ہائے 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 تو فرمایا عبادت میری پر اجر مصطفیٰ سے ملے گا، ہائے ذرا ہٹانا دھیان میری طرف سے، ہائے ہائے اولیاں کیڑا ڈرے گی، کوئی نہ، ذرا ہٹانا دھیان میری طرف سے اور توجہ کرنا میرے حبیب کی طرف، ہاں پڑھ درود ہائے پھر دیکھ کیسے اجر ملتے ہائے ہیں۔ ہائے 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 واہ 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 محبت کی دوسری علامت، محبت کی دوسری علامت ہے عدم وجدان عیب در محبوب۔ شاباش شاباش محبت کی دوسری علامت یہ ہے ایڈا ہی بھیڑ عاشق ہو گئے نا، ان محبوب کے عیب نظر کریں گی، ہائے ہائے عیب نظر نہیں۔ ہائے ہائے تو محبت کی دوسری علامت یہ ہے کہ محب کو محبوب میں عیب نظر نہیں آتا، عیب نظر نہیں آتا، وہ جو ہوئی عیب سے پاک، واہ 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 سبحان اللہ اللہ کو پیار ہوا ہی نہیں، واہ 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 جسے رب کائنات نے پیدا ہی عیب سے پاک کیا ہو۔ ہائے 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 حضرت حسان بن ثابت کے یہ شعر نہیں، ہاں یہ فقط نعتیہ شعر نہیں ہے، ہائے ہائے یہ حدیث تقریری ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاہیے، نعرہ حیدری، یاد فرمایا خلقت مبرم بالکل من کل عیب، رب ذوالجلال نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ ہائے ہائے اگلی گل کانک قد خلقت کما تشاء۔ ہائے اچھا پہلی گل مینوں دسو، بزرگ بیٹھے نے، ہائے ہائے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے بھی میرے چ کوئی عیب کسی نے نظر آتی ہائے کوئی نہ، اس دنیا چ واہ واہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے کسی نے عیب نظر آوے، وہ 14ویں صدی دا کھٹو مولوی تو نہیں چاہتا، ہائے ہاں مصطفیٰ عیب تلاش کرنا ہے، بنانا والا ہوئے خدا، ہائے ہائے بنانا والا ہوئے مصطفیٰ۔ ہاں یار اس دنیا میں کسی کو کسی سے مجازی پیار ہونا، بنایا تو اس نے ہے اپنی مرضی سے، عاشق تو نہیں نہ بنا سکتا، ہائے ہائے بنایا اس نے اپنی مرضی سے ہے، ہزار عیب ہوں گے مگر عاشق کی آنکھ کو کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ ارے جو پیار کرنے والا خود خالق ہو، شاباش شاباش جیسے کسی کو پوچھنا ہی نہ ہو، واہ 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 خود بنانا ہوئے تو پھر بنان تو پہلے پوچھے نہیں میں اپنی مرضی نہیں کرتا، تو دس تو دس وہ صدقے میں جاتے بناون تو پہلے پوچھے ہائے 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 میں اپنی مرضی نال تینوں نہیں بناندا، تو دس نہ تینوں کیوں جا بنا، کانک قد خلقت کما تشاء۔ ارے مصطفیٰ کائنات کے باشین ہیں، انہیں خالق نے ان کی مرضی کے مطابق ہائے 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 واہ 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 پھر ہائے دوسری بات، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے حبوں کا شیء عاشق کو عیب نظر کیوں نہیں آتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبوں کا شیء یومی و یوسف، عاشق جو ہوتا ہے نا، اور جسے کسی سے پیار ہو، میرے آقا نے فرمایا جس سے پیار ہو، عاشق محبوب کے بارے میں گنگا اور بہرا ہوتا ہے، عاشق محبوب کے بارے میں گنگا اور بہرا ہوتا ہے۔ آئے ہائے کیا کہنے کی بلا سلامت رہو، اسے آئے ہائے میں کیا کہوں، میرے پاس لفظ نہیں اب، واہ اندھا ہوتا ہے، گنگا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، اسے محبوب کے سوا
کچھ نظر نہیں آتا یومی یہی ترجمہ ہے قبلہ جی او انا ہوندا ہے انہوں یاد تو سوا کچھ نظر نہیں آندا کیا بات ہے قبلہ سلامت پھر محبوب کے سوا کچھ نہیں جانتا سنتا ہی کچھ سنائی نہیں دیتا ہائے 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 یاد نکل تو سوا کچھ سنائی نہیں دیتا ہائے میاں صاحب نے آکھا ہے نا کچھ سواد نہیں مصری اندر ہائے کھنڈا میں چک ڈٹھیاں پر اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں یار دیاں مٹھیاں گلاں سجن دیاں مٹھیاں کیا کہنے کیا کہنے محبوب یار محبوب تو محبوب ہی ہوتا ہے نا ہائے محبت کی تیسری علامت ان گل ختم ہونا جا رہی ہے پریشان نہیں تیسری علامت فرمایا محبت کی تیسری علامت یہ ہے کہ سچا پیار ہو تو ہمیشہ اس کی دھن لگن اس بات میں ہوتی ہے کہ میں یار کر دینا میں کر اطاعت محبوب جی اور میرے آقا نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ایک دور ایسا آئے گا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا گویا اس نے میرے پیار کا حق ادا کیا کیا بات ہے آدم مختصر کرے چوتھی نشانی محبت کی فرمایا وہ بھی کھوٹا ہے جو محبوب کے محبوب سے پیار نہ کرے محبوب کے دشمن سے بغض نہ کرے شاباش شاباش واہ 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 ہائے 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 قرآن کہتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم فرمایا کھوٹے نے تم ایسا شخص نہیں پاؤ گے ایسی قوم نہیں پاؤ گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ وہ ان لوگوں سے تعلق رکھیں رشتہ رکھیں ناتا رکھیں محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں فرمایا اگرچہ کیا ہے اس کا باپ کیوں نہ ہو بیٹا کیوں نہ ہو بھائی کو رشتہ دار کیوں نہ ہو یؤمنون باللہ والیوم الاخر لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر میں حافظ پکا الحمدللہ مصالحہ سنانا میں چوٹ چپٹ صاحب زیادہ نہیں میں 15 سال صفحہ دے ستا صفحہ دے رولیاں لینے لگ کے روٹی کھا دیئے سیک جھلیں پالے جھلیں حیاتیاں اور سچی گالے اجازی صاحب استادہ نے پٹھے بھی بٹھے مچھی نمائیاں دودھ بھی چویا یہ سارے کام کیتے حیاتیاں تو میرے والد گرامی منو آدھے سندی استیبار تو کاملہ کیتا نا استاد دا انہیں سمجھ لی خالی واپس ہو سے یہ خدمت ہے سب کچھ ملتا ہے کتابہ شتابہ میں کوئی نہیں ہوں گیا نالائق ترین آدمی تمہارت کر رہا تھا کہ گل کرتا پیسے چوتھی نشانی محبت محبت کہ محبوب کے محبوب سے محبت محبوب کے دشمن سے بغض اور جیڑا یار چگیا نہیں جانتا دنال تیرا کی تعلق ہے شاباش شاباش واہ واہ وہ خواجہ فرید نے آکھا ہے نا میں کہہ رہا ہے کہ گلہ یاد آندی جان تھوڑے دکڑے تھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں ہائے ہائے پیار کا تعلق ہو تو ایسا ہو پر میں تیرے باندھے دی میں باندھڑیاں ہم دردیاں کتیاں نال ادب وہ کسی نے کہا تھا مجھے پھر بات یاد آ گئی وہ کسی شیخ نے کہا تھا اپنے مرید سے کہ مدینے جامے نا اللہ اکبر تے کتیاں دا بھی خیال رکھیں ہائے ہائے کوئی بے ادبی نہ کری وہ بندہ اب روزہ انور سے ہٹتا آ رہا ہے گلی میں دور کی بات ہے پیٹ روزہ انور کی طرف نہ ہو اب تو بڑے بڑے ہوٹلز ہو گئے وہ الٹے پاؤں چل رہا ہے پیچھے کتا بیٹھا
بس کتے کے پاؤں پہ حجازی صاحب قدم آیا, ہائے 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 کتا چیخا تڑپا گر پڑا. ہائے اس نے کہا شیخ نے کہا تھا کتوں کا بھی ادب کرنا ہے, ہائے میں نے کیا کیا, ہائے میں نے کیا کر دیا. ہائے واپس آیا ہاتھ باندھ کے کھڑا, صحیح غلطی ہو گئی, ہائے آپ نے کتوں کا ادب کرنے کا کہا تھا, بے ادبی ہو گئی. مجھے پتہ نہیں چلا کتے کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا. شیخ تڑپا, پیٹ سے کپڑا ہٹایا, فرمایا جو داغ کتے کے پاؤں پہ لگا تھا یا میری پیٹ پہ لگا. ہوئے 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 ہائے 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 تڑے باندھے دی میں باندڑیاں, ہائے ہائے ہم دردے کٹھے نال لدب. کیا کہنے قبلہ, آخری بات, واہ 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 واہ, محبت ہو جائے, ہائے ہائے کامل ہو جائے, ملتا کیا ہے, ملتا کیا رزلٹ, واہ واہ واہ, اب رزلٹ آنے لگا. واہ واہ, ملتا کیا ہے, اے محبت ہو مصطفیٰ سے, ہائے ہائے پھر پوچھنا ملتا کیا ہے. ملتا کیا ہے. ہاں ایک صحابی نے عرض کی, بڑی مشہور حدیث ہے, متا سا جی, یا رسول اللہ قیامت کب آئے. ہائے تو میرے آقا نے پوچھا, کیا کرتے, ما عددت لہا, تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے. اب یہ سوال کسی ملا سے ہوتا تو وہ کہتا نمازوں میں پڑھیاں نے, تبلیغاں میں بڑیاں کیتیاں, روزہ ایک نہیں چھڑیا, حلال حرام میں تمیز بالکل نہیں چھڑی. ہائے کبھی انسان کی زبان کو بہک بھی جاتی ہے, میں نے سے آخیا جان کے. جی, تو پوچھا سرکار نے, ما عددت لہا, تو نے کوئی قیامت کی تیاری بھی کی ہے. صحابی کی گل سے سنو نا تو پتہ لگے. ہائے اچھا مجھے بتائیے پہلے کہ جس نے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اس جیسی بھی کسی کی نمازیں ہو سکتی ہیں. ہائے کوئی نہ, ہائے واہ, جس نے مسجد نبوی میں دروازے مصطفیٰ پہ بیٹھ کے روزے رکھے ہوں, سحری آقا کے ساتھ کی ہو, افطاری آقا کے ساتھ کی ہو, اس جیسا کسی کا روزہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی نہ, اور جنہوں نے اپنی قمیصوں کے بٹن بھی ادھیڑ کر پیش کر دیے ہوں, ہائے اور قمیضوں کو کانٹوں سے یہ اپنا قمیض ملایا ہو جہاں بٹن سے بند کرتے ہیں, اس سے بڑی بھی صدقے کی کوئی مثال مل سکتی ہے. ہائے ہائے, میں نے کل ہمیشہ کی جائے سب کلک کر دیے, جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا نا, صحابہ نے فرمایا کہ مال لے کے آؤ, تے سارے لے کے آئے, صحیح نا, فاروق اعظم ادھا مال لے کے آئے. حدیث تو سنیے, میں ایک کو جملہ کرنا اور میں بھی کو جملہ کھانا ہے. سارے لائے کے آ گئے تو میرے آقا نہیں نظرہ پھر مدینہ مسجد کے دروازے آ. ہائے ہائے ہائے, واہ 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 واہ, ہائے ہونا سارے لائے کے آ گئے, تسی مسجد کے دروازے آ کیوں تک دے ہو. فرمایا ایک کالے نہیں آیا. ہائے ہائے, وہ جس نے آیا ہے نا انہیں بٹن نہیں تھا رہے, کانٹے لائے ہوئے. ان جیسے صدقات و خیرات کسی کے ہو سکتے ہیں, کوئی نہ. اس کے باوجود صحابی جواب کیا دیتے ہیں, ما عددت لها من کثیر صلاة ولا صیام ولا صدقۃ. فرمایا سونا, نہ کوئی اتنی ڈھیر نمازیں پلے, نہ اتنے ڈھیر روزے پلے, نہ کوئی اتنے زیادہ صدقات و خیرات پلے, تو میرے آقا نے بھی نہیں ہے. فرمایا پھر بخشیا نہیں جانا. نمازیں تو پڑھیاں نہیں, بخشیا کی میں جاتے ہیں, روزے پہ رکھے نہیں, بخشش کی میں ہوسی, اور صدقات و خیرات پہ کیتے نہیں, بخشش کی میں ہوسی. صحابی نے دیا کی تھی, وَلَكِنِّي يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. سونے اور کچھ نہیں کیتا, پر تیرے نال پیار تو کرنا نا, خدا کا پیار ہی مصطفیٰ کا ہی پیار ہے. سونے کچھ بھی نہیں کیتا, پر تیرے نال پیار تو کرنا. یہ پیار قیامت والے دن میرے واسطے کافی نہیں. میرے آقا نے مور لا چھٹی, انت ما بتا. اور سونے
کینڈی سونی مور لائی کوئی نماز پڑھ گئی مصطفیٰ نال جنت کھڑا ہو سکتا ہے؟ آقا روزے اتنے رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہو سا نہیں فرمایا اے نال کھڑا کرتا تو صرف خالص پیار کھڑا کرتا ہے. ایک صحابی دی گل سنو تے گل ختم کرن لگا. زندہ باد حیاتیاں قبلہ زندہ باد. کیا بات ہے. حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ تھا، باغ کو سیراب کر رہے تھے. اس وقت ارد گرد باغوں کے فصیلیں ہوا کرتی تھی. جی دیوار باغ کو پانی سینچ رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. اللہ. بیٹا بھاگتا ہوا آیا. صحابہ کا تعلق کیا تھا؟ اگلی گل ہے میری. بیٹا بھاگتا ہوا آیا، وہ دروازے سے داخل ہوتا کہتا ابا جان حضور کا وصال ہو گیا. صحابی نے پلٹ کے دیکھا نہیں کہ کہنے والا کون ہے، پوچھ تو لوں. بس وہیں آنکھیں بند کی، ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اللہم اذھب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمدن احدا. فرمایا سونیا پنجابی ایک گل کرنے تو سونی لگ سی. عرض کیتی مولا انیا کر لے، میری آنکھوں کی بینائی چھین لے مولا، آنکھوں میں بشارت نہ رہے. کیوں؟ میں ساری زندگی تکیا تیرے یار نو، ہونی نہ اکھا نال دنیا نو ویکھا، ان اکھا نو بالا یہ مصطفیٰ کو بات لوڑی کی ہے. میں حتی لا لا بادا بی بی محمد احدن. مولا میری آنکھوں کی بینائی چھین لے تاکہ تیرے محبوب کے بعد میں کسی کو اس دنیا میں دیکھ نہ سکوں. صحابہ فرماتے ہیں ہاتھ نیچے ابھی نہیں کیے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. بیٹا انگلی پکڑ کے گھر لایا. اب بستر مرض پہ پڑے ہیں. بالآخر مرض الموت نے آ لیا. اب جس کا آج کل اب بہت کم ہو گیا، اڑوس پڑوس میں کوئی بیمار ہو تو پوچھنے جاتے ہیں، عیادت کے لیے جاتے ہیں. صحابہ عیادت کے لیے جاتے تو ایک دن کسی نے کہہ دیا کہ عبداللہ آنکھیں چلی گئی، دنیا کی بڑی نعمت ہے آنکھیں. تو کبھی حسرت نہیں آئی کہ کاش آنکھیں پلٹ آتی، بینائی لوٹ آتی؟ تو تڑپ اٹھے. فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا رب العزت کی قسم اب وہ خدا مصطفیٰ کے بعد مجھے حرم کی آنکھیں بھی دے دے تو قبول نہیں کروں گا. کہتے ہرن کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہوتی. فرمایا مصطفیٰ کے بعد اگر رب ذوالجلال مجھے ہرن کی آنکھیں بھی عطا کرے تو قبول نہیں کروں گا. میاں صاحب نے گل کی تھی، گل ختم کرنے لگا. غیروں بند ہویاں اکھیں. یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے وہ جو حدیث پیش کی اس کا ترجمہ میاں صاحب نے کیا ہے. غیروں بند ہویاں اکھیں تے دل بر باج نہ تکھے. غیروں بند ہویاں اکھیں دل بر باج نہ تکھے. دیوا چھڑ پتنگ نہ جاندے تھوڑے لکھ چانن چمکے. وہ پتنگے بھی کبھی دیوا چھوڑ کے گئے ہیں یار پروانہ. اور اگلی ونڈ کی ہے اگلے شعر میں میاں صاحب نے عشق مجازی اور عشق حقیقی فرمایا ادنا روپ پتنگا ڈٹھا. پہلے فرمایا کو ڈیوا چھڑ کے پتنگ نہیں جاتے تو فرمایا ادنا روپ پتنگا ڈٹھا آلہ ور نہ جاندے.
اللہ واللہ یہ عشق مجازی کا پہلا جملہ ہے جی ہاں کہ فرمایا دنیا تے ڈہن والے تینوں کی پتا کہ کوئی حسن مصطفیٰ بھی ہے ہائے 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 ادنا روح پھٹنگا ڈٹھا تینوں وہ نظارہ نظر ہی نہیں آیا دنیا کے مردہ پھرنا ہے ادنا روح پھٹنگا ڈٹھا آلہ ول نہ جاندے اور آلہ لدھا جنا محمد قدر نہ ول جاندے قادنا انہیں ان کی ایک جھلک نصیب ہو جائے پھر وہ قبضنا کی طرف تکتے ہیں ارے جسے سورج چڑھا ہوا نظر آ جائے اس نے چراغ کو کیا کرنا کیا کرنا ہے چراغ رہتا ادنا روح پتنگا ڈٹھا آلہ ول نہ جاندے تے آلہ لدھا جنا محمد قدر نہ ول جاندے رب ذوالجلال کے حضور دعا ہے کہ رب ذوالجلال یہ میری عاجزانہ اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی حاضری قبول فرمائے آج کی اس مجلس میں بزرگ کثیر تعداد میں ہیں تو میری دست بستہ التجا ہے میرے لیے دعا فرمائے رب ذوالجلال ہمیشہ بزرگوں کے طریق پر رکھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا کی آل کی محبت میں اس دنیا میں بھی رکھے قیامت میں بھی اسی صف میں کھڑا فرمائے رب ذوالجلال آپ سب کی حاضری قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین سبحان